ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ اب پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ان رسولوں کا ذکر کر دیا، یعنی کہ بعض پر جو فضیلت دی گئی، بعض سے کلام کیا گیا، بعض کو بلندی درجات عطا کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کو واضح نشانیاں دی گئیں، اور روح القدس جبریل علیہ السلام سے آپ کی مدد فرمائی گئی۔ اب بقیہ آیت اس سے مقصد اس کا جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں کو جو سابقہ امتیں ان کی خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح دلائل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا ان کی امت تھی، اس نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا کہ ہمیں اللہ کو ظاہر اور باہر سے دکھاؤ، اور ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دو جیسے کہ ان کا معبود ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود، دلائل کو دیکھنے کے باوجود، انہوں نے پھر یہ بے ادبی اور گستاخی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یا تو خدا کو ہمیں دکھا دو، اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، اللہ کو ظاہر اور باطن سے ہم دیکھ لیں، یعنی ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جو ہمارے سامنے موجود ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی بے شمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے روشن دلائل اور معجزات انہوں نے دیکھی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑ اور جذام والوں کو درست کر دینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی بے شمار روشن دلائل اور معجزات دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوڑ والوں کو درست کرنا، مردوں کو زندہ کر دینا، مگر اس کے باوجود ان کی قوم میں سے کثرت نے ان کی تکذیب کی، بلکہ الٹا ان کو قتل کرنے کا بہانہ سوچنے لگے کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں،
تو اگر آپ کے دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات نہیں سن رہے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو پہلے بہت رسولوں کے ساتھ ایسے ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ کیا ان رسولوں نے بے شمار دلائل اپنی اپنی قوموں کو نہیں دکھائے تھے؟ کیا ان رسولوں نے بے شمار معجزات اپنی قوموں کو، اپنی قوم کو نہیں دکھائے تھے؟ کیا ان کی قوم نے ان کی تکذیب نہیں کی، ان کا انکار نہیں کیا، بلکہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود الٹا ان کو قتل کرنے کا بہانہ سوچنے لگے؟ تو اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، محبوب آپ بھی پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں۔ تو اگر آپ کے دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم آپ کی تکذیب کر رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا چلا آیا ہے، ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ سو ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد نے اور سمود نے تکذیب کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط کی قوم نے ان کی تکذیب کی تھی، اور اصحاب مدین نے بھی تکذیب کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، ان کی بھی بات نہیں سنی گئی جو ان سے۔ اس لیے، اور اس میں دل کی تسلی بھی ہے کہ محبوب آپ اپنے دل کی تسلی رکھیں۔ یہ تو پہلی قوموں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی بے شمار براہین دیکھنے کے باوجود اور معجزات دیکھنے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود، ان کی بزرگی اور عظمت دیکھنے کے باوجود وہ لوگ انکار کر دیتے تھے اور الٹا بے ادبی اور گستاخی پر اتر آتے تھے۔ تو اگر اللہ چاہتا، نہ وہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ مخالف ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لوگ اختلاف کرتے، نہ آپ کی بعض قوم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مخالف ہوتے۔ اور اللہ تو جو چاہے ویسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جبراً مسلمان کر دیتا کہ چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی نبی کا مخالف نہ ہوتا تو کوئی کافر نہ ہوتا۔ اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان کر دیتا، سب کو زبردستی کلمہ پڑھا دیتا، کوئی آپ کا مخالف نہ ہوتا، کوئی آپ کا انکار کرنے والا نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے انسان کی جو فکر اور سوچ ہے اس کو آزاد رکھا ہے، اور اختیار کو بھی آزاد رکھا ہے۔ اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے پیدا کیے ہیں۔ کفر کا راستہ بھی اور ایمان کا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے۔ جی، اس شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اور انبیاء
اور رسول بھیجے جو اس کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ اب انسان کو عقل سلیم دے دی جو سچ اور جھوٹ اور کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کا شعور رکھتا ہے، ہر بندہ، کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ گندا ہے، یہ اچھا ہے۔ انسان کو عقل سلیم دے دی، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، ہر طرح کے راستے اس نے بنائے ہیں، اور انسان کو اس نے عقل دے دی ہے کہ اب سوچنا تم نہیں ہے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ اب وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر کتنے لوگ تو صراط مستقیم اختیار کرتے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر کتنے لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اختیار اس نے بندے کو دی ہے، پہچان اس نے بندے کو دی ہے، اچھے اور برے کی سمجھ اس نے انسان کو دی ہے، کہ اب دیکھنا یہ راستے اس نے سارے پیدا کر دیے۔ اگر جبراً سب سے اسلام قبول کروانا ہوتا تو پھر اس بزم کو سجانے کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے فرمایا کہ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ سب ایمان لے آتے۔ اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کی تسلی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ محبوب آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں جن کی تکذیب کی گئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو قبول نہیں کر رہے، یہ تو پہلی قوموں نے بھی کیا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اس لیے دل اقدس کی تسلی بھی فرما دی اس کے اندر۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے کی تفسیر تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔